چند شعر مولانا کا رخ موڑنے کے لیے. علی کے علم سے، اس لیے کہ ذکر علی سے بھی بہت سے لوگ یہاں پر مولانا واقف نہیں ہیں یہاں کے حالات سے، جبکہ وہ عبادت ہے. ذکر علی عبادت پروردگار ہے. ہر سمتھی، وہ 2 مصرے میں نے پہلے کہے تھے غدیر کے سلسلے میں کہ ہر سمتھی غدیر کا یار و خمار ہے، ذکر علی عبادت پروردگار ہے. علی کے علم سے جو فیض یاب ہوتے ہیں، علی کے علم سے جو فیض یاب ہوتے ہیں وہ لوگ آپ ہی اپنا جواب ہوتے ہیں. علی کے علم سے جو فیض یاب ہوتے ہیں وہ لوگ آپ ہی اپنا جواب ہوتے ہیں. اور حسن مطلع دیکھیے کہ جو رہ روانے رہے بو تراب ہوتے ہیں، جو رہ روانے رہے بو تراب ہوتے ہیں، خدا کے ان پہ کرم بے حساب ہوتے ہیں. جو رہ روانے رہے بو تراب ہوتے ہیں، خدا کے ان پہ کرم بے حساب ہوتے ہیں. اور جگہ دلوں میں وہ پاتے ہیں روشنی کی طرح، جگہ دلوں میں وہ پاتے ہیں روشنی کی طرح، لب علی سے عطا جو خطاب ہوتے ہیں. جگہ دلوں میں وہ پاتے ہیں روشنی کی طرح، لب علی سے عطا جو خطاب ہوتے ہیں. اور یہ شعر دیکھیں مولانا، یہ اپنے لیے ہے کہ ازل سے نام علی لوح دل پہ کندہ ہے. ازل سے نام علی لوح دل پہ کندہ ہے، کوئی بھی رت ہو کہاں ہم خراب ہوتے ہیں. ازل سے نام علی لوح دل پہ کندہ ہے، کوئی بھی رت ہو کہاں ہم خراب ہوتے ہیں. اور نیچے فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات.
عزیزان محترم، قرآن مجید کے سورہ والعصر کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ عصر کی قسم، زمانے کی قسم، کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، اور وہ کہ جو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے حق اور صبر کو بیان کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان لفظوں میں خداوند عالم نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ یوں تو ہر انسان گھاٹے میں ہے، لیکن کچھ فائدے میں بھی ہیں، اور اگر انسان کو آپ دیکھیں تو انسان نقصان نہیں اٹھانا چاہتا ہے بلکہ فائدہ ہی اٹھانا چاہتا ہے۔ اور بس بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے دو لفظوں میں عرض کر دوں کہ کائنات کے سب سے بڑے فائدے کا نام نجات ہے، اور اگر نجات ہے تو یہی فائدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے کوئی فائدہ انسان کے لیے نہیں۔ اب یہ کہ نجات ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے تو کیسے اٹھانا ہے، اور یہ فائدہ پہنچے گا تو کس سے فائدہ پہنچے گا، یہی غور طلب ہے۔ ہمارے عباس میاں جو بہرحال بھتیجے کی حیثیت مجھے رکھتے ہیں، انہی نے آج سے ایک موضوع بھی مجھے دے دیا ہے، اور بہرحال موضوع یہی انہی نے دیا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار ہی نجات ہے، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ یہی بات صحیح بھی ہے، اس لیے کہ نجات اگر ہے تو وہ ولایت علی کے اقرار ہی میں نجات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب بہرحال اسی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ انسان گھاٹے میں چل رہا تھا، اللہ کی مخلوق تھا، اللہ نے خلق کیا اور اسے گھاٹا ہی گھاٹا ہو رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ گھاٹے کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب کچھ اس کے پاس ہے مگر نجات کا مسئلہ اس کی ٹیڑھا ہے، اس لیے کہ جو لوگ فائدے میں ہیں ان کے لیے جو بات کی گئی ہے وہ دنیاوی بات نہیں کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ فائدے میں ہیں جن کے پاس اقتدار ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ فائدے میں ہیں کہ جن کے پاس تخت و تاج ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ فائدے میں ہیں کہ جن کے پاس دولت ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ فائدے میں ہیں کہ جو دنیا میں سرمایہ جمع کرتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ یہ سب چیزوں سے نہیں مطلب ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ فائدے میں ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ دنیا میں جتنا بھی تم چاہے فائدہ اٹھاتے رہو، اللہ کی نظر میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اور آخرت میں اگر تمہیں نجات ملی جاتی ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب بس آپ غور فرمائے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو خلق کیا، اب انسان کو یہ شکایت تھی کہ پروردگار تو نے ہمیں خلق کیا ہے، جب ہمیں خلق کیا ہے تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ اعمال صالحہ کیا ہیں، لہٰذا ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، لہٰذا جب ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے تو اب ہم ان سے سب سے پوچھیں گے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، سیدھا راستہ مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے۔ لہٰذا اب جب یہ بات سامنے آئی تو کچھ لوگوں نے ادارے بھی بنا لیے کہ ہم ہدایت کریں گے، ہم تبلیغ کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے اور ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائیں گے، ہم سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ اللہ نے آواز دی کسی کو ہدایت کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ دیکھیے عجیب و غریب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کسی کو یہ حق نہیں ہے، یہ ذمہ داری کسی کی نہیں ہے کہ کوئی ہدایت کرے، بلکہ تم یوں سمجھ لو کہ ہدایت کا انتظام تو ہم نے کر دیا، بھئی ہدایت کا انتظام ہم نے کر دیا، اب تمہیں اختیار بس اتنا دیا ہے کہ تم چاہے مان کے شاکرین میں شامل ہو جاؤ اور یا انکار کر کے کافرین میں شامل ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے پوری توجہ سنیے گا، یہ آیہ کریمہ آپ حضرات کی نظروں کے سامنے ہے، آپ تو ماشاءاللہ خود مجلس پڑھتے ہیں، لہذا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ خداوند عالم کیا ارشاد فرما رہا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دیکھیے سارے معاملات یہیں سے ختم ہوئے جاتے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کی سبیل کر دی، ہدایت کا انتظام کر دیا۔ دیکھیے کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انتظام کر دیا۔ اب جب ہم نے انتظام کر دیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب جو کام ہو جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں کیا جاتا۔
اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انتظام کر دیا. جب میں نے انتظام کر دیا تو اب تمہیں کسی کی ہدایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت کا کام ہمارا تھا, ہم نے کر دیا. اب تمہارا کام کیا ہے؟ تمہاری فقط اتنی ذمہ داری ہے کہ چاہے مانو اور مان کے شکر ادا کرو, اور یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ. دیکھیے, یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ, اس لیے کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا. اچھا بھائی, ہدایت ہوتی ہے تو کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ بھائی غور کر رہے ہیں, ہدایت ہوتی ہے تو کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ نماز پڑھانا ہے تو قبلہ موجود ہے, قبلہ نماز پڑھائیں گے. پوری توجہ سنیے گا, ایک مولوی کی ضرورت ہے, وہ نماز پڑھائے گا. مجلس پڑھنا ہے, ایک ذاکر کی ضرورت ہے, وہ مجلس پڑھے گا. بھائی مجلس پڑھے گا. مجلس سننا ہے تو سامع کی ضرورت ہے, تو اب سامع آئے گا, سامع آ کے بیٹھے گا, سننے والا آئے گا, وہ مجلس سنے گا. اب غور کر رہے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے جو کام ہو گیا اسے دوبارہ نہیں کیا جاتا. مجلس کا یہ اشرہ تھا, جب مجلس کا اشرہ تھا ایک ذاکر سے وعدہ ہو گیا. دیکھیے, وعدہ ہو گیا, اشتہار دے دیا گیا, فرداً فرداً کہہ دیا گیا, ایک ایک سے مومنین سے کہہ دیا گیا. اب لوگوں نے کہا صاحب مجمع کہاں سے آئے گا؟ ایک صاحب اٹھے, انہوں نے کہا ہم نے سب سے کہہ دیا ہے, بات ختم ہو گئی. ذاکر کہاں سے آئے گا؟ ان کا فلاں صاحب سے وعدہ ہو گیا ہے, لہٰذا وہ آ کے مجلس پڑھیں گے. کہ وہ مجلس پڑھیں گے, پوری توجہ سنیے گا. اب ایک صاحب کھڑے ہوئے, نہیں صاحب ہم وعدہ لیں گے. آپ کیسے وعدہ لیں گے صاحب؟ وعدہ ہم لے چکے ہیں, فلاں صاحب سے وعدہ ہو چکا ہے, اب آپ کیوں وعدہ لیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کام ہو گیا اسے دوبارہ نہیں کرنا ہے. ارے بھائی, ہم بھی چاہتے ہیں کہ خدمت ہو, تو آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں, جو کام نہیں ہوا ہے وہ کیجئے. بھائی وہ کیجئے. تو ان کا صاحب کیا کام ہے؟ ان کا صاحب فرش کا معاملہ ہے, فرش بچھا دیجئے آ کے, لائٹ لگوا دیجئے آ کے, تبرک بٹوا دیجئے آ کے. آپ غور کر رہے ہیں, جو کام نہیں ہوا ہے وہ کیجئے, جو ہو گیا ہے اسے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کا انتظام ہو گیا. جب انتظام ہو گیا تو ہدایت ہمیشہ ہادی کے ذریعے ہوتی ہے, ہدایت ہمیشہ رہبر کے ذریعے ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے انتظام کر دیا. اس سے بات یہ ثابت ہو گئی کہ اس نے ہادی بنا دیا. بھئی اس نے ہادی بنا دیا, اس نے رہبر بنا دیا. اب جب اس نے بنا دیا تو اب آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ غور طلب ہے, پھر آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ نے یہ اعلان کر کے کہ میں نے بنا دیا, آپ سے بنانے کا حق سلب کر لیا. اب آپ کو بنانے کا حق ہی نہیں ہے. دیکھیے, اب آپ کو بنانے کا حق ہی نہیں ہے. اس نے بنا دیا. جب اس نے ہادی بنا دیا, اس نے رہبر بنا دیا, تو اب آپ کو بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ یا اسے مانیں اور شکر ادا کریں, اور یا اس کے بنائے ہوئے کا انکار کریں اور کافر ہو جائیں. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اس سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ کے بنائے ہوئے کے ماننے ہی کا نام شکر ہے, اور نہ ماننے کا نام کفر ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد. ایک اور طلب ہے. تو اب اللہ نے بنا دیا, وہ کہہ رہا ہے ہم نے بنا دیا. اس کے بعد اور آئیے, قرآن مجید کی دوسری آیت دیکھیے کیا ارشاد فرما رہا ہے. وہ آواز دے رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے, دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. عربی بھی پڑھ دوں, انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی. ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے, دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. وہ کہہ رہا ہے ذمہ داری ہماری ہے. جب ذمہ داری اس کی ہے تو پھر جس کی ذمہ داری ہے وہ نبھائے گا. آپ کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اب جو لوگ ہدایت کی منزل میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے قول پر بھروسہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جس نے ذمہ داری لی ہے اس پر بھروسہ کیجئے, اور ذمہ داری لی ہے اللہ نے. یہ ایک ایسے صادق القول کا قول ہے کہ جس میں کسی غلطی اور فریب کا تو امکان ہے نہیں. اب اس نے کہا میری ذمہ داری, میں ہدایت کروں گا, دنیا اور آخرت میرے قبضے قدرت میں ہے. اور اس کے بعد پلٹ کے آواز دی, میں نے ہدایت کا انتظام کر دیا, اب مانو یا نہ مانو. مانو گے تو جنت بھیجوں گا, اس لیے کہ شاکرین میں شامل ہو, اور نہیں مانو گے, کفر کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے, تو میں نے جہنم بھی خلق کیا. بنائی تو دونوں چیزیں میں نے, لہذا بھیجنا اس میں بھی ہے, بھیجنا اس میں بھی ہے. اب جیسے بن کے آ جاؤ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب جیسے بن کے آ جاؤ, جو نظریہ لے کے آ جاؤ,
ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، کسی لڑائی جھگڑے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ایک بات میں مسلمانوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، پوری توجہ سنیے، میری ہے، تو جب ذمہ داری اس کی ہے تو اس نے نبھائی یا نہیں نبھائی؟ کہنے لگے نبھائی۔ لیکن نبھائی کہاں نبھائی؟ کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، نہ نبھانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ تو اس نے وعدہ کیا نا کہ ہم ہدایت کریں گے، کہاں وعدہ کیا؟ تو جب وعدہ کیا تو وعدہ وفا کیا یا نہیں کیا؟ کہنے لگے صاحب وعدہ وفا کیا، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ اللہ کسی مدرسے میں ہدایت کر رہا ہو، پڑھا رہا ہو، قرآن پڑھا رہا ہو، نماز کا طریقہ بتا رہا ہو، ارکان نماز سکھا رہا ہو، روزے کے احکام بتا رہا ہو، حج کا انداز بتا رہا ہو، کہیں دیکھا ہو کسی نے تو ہمیں بتائیں۔ تو ان کا صاحب اللہ تھوڑی آئے گا نماز پڑھانے کے لیے، اللہ تھوڑی آئے گا روزہ رکھوانے کے لیے، اللہ تھوڑی کہیں مدرسے میں قرآن پڑھا رہا ہوگا۔ تو جب اس نے ذمہ داری لی ہے ہدایت کی تو اس نے ہدایت کی یا نہیں کی؟ بھائی غور طلب ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے ذمہ داری لی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ جب اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ کس مدرسے میں پڑھاتا ہے؟ بھائی کس مدرسے میں پڑھاتا ہے؟ ہم اسی سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جناب وعدہ تو اس نے کیا ہے مگر نبھانے کے لیے اس نے انبیاء کو خلق کیا ہے۔ دیکھیے انبیاء کو خلق کیا ہے، تبھی تو اس نے آواز دی کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا، یعنی ہم نے ہادی اور رہبر بنا دیے۔ یہ ہادی اور رہبر کون ہیں؟ مسلمان کہہ رہے ہیں انبیاء ہیں۔ دیکھیے انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، آدم ہیں، نوح ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں۔ اب غور طلب یہ ہے کہ یہ آئے تو کہے کے لیے آئے؟ کہنے لگے ہدایت کے لیے آئے، سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آئے، صراط مستقیم کا پتہ بتانے کے لیے آئے، ایک درندے کو آدمی بنانے کے لیے آئے، ایک آدمی کو انسانیت کی منزلوں پر بلند کرنے کے لیے آئے، ایک انسان کو مسلمان بنانے کے لیے آئے، ایک مسلمان کو صاحب ایمان بنانے کے لیے آئے، ایک صاحب ایمان کو بوذر و سلمان بنانے کے لیے آئے۔ بھئی انہی نے تو ہدایت کی نا، کہا انہی نے ہدایت کی۔ تو اب یہ جو انبیاء آئے یہ تبلیغ کر رہے تھے نا، کہا یہ تبلیغ کر رہے تھے۔ میرا ایک ہی سوال ہے مسلمانوں سے کہ کیا آدم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمیں بنا دے، ہم جائیں گے اور ہدایت کریں گے؟ نوح نے اللہ سے یہ کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ پروردگار ہمیں نبی بنا دے، ہم سفینہ لے کے چلائیں گے، سب کو سیدھے راستے پر لگائیں گے۔ موسیٰ نے وعدہ کیا تھا، عیسیٰ نے وعدہ کیا تھا، کس نے وعدہ کیا تھا؟ کہ ان نبیوں نے وعدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ تو وعدہ کیا اللہ نے، پوری توجہ سنیے گا ماشاءاللہ، یہاں کے اوپر سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ وعدہ کیا اللہ نے اور نبھانے کے لیے انبیاء کو خلق کیا۔ دیکھیں نبھانے کے لیے انبیاء کو خلق کیا۔ اب ایک بات ہماری سمجھ میں آئی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے، دیکھیے وہ وعدہ کرتا ہے تو نبھانے کے لیے گروہ کو پیدا کرتا ہے، نبھانے کے لیے قوم کو پیدا کرتا ہے۔ اب عزا کا وعدہ اللہ نے کیا۔ جب ہم نے کہا کہ یہ وعدہ اللہ کا ہے تو مسلمان تڑپ تڑپ کے ہم سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں مجلس پڑھ رہا ہے، اللہ کہاں ماتم کر رہا ہے؟ آپ سمجھے ہی نہیں۔ جیسے عزا کا وعدہ اس نے کیا، نبھانے کے لیے انبیاء کو خلق کیا، ویسے ہی عزا کا وعدہ اللہ نے فاطمہ سے کیا، نبھانے کے لیے ہمیں خلق کیا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ۔ لیکن نبھانے کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہی معاملہ وہاں ہے۔ جیسے آدم نے نہیں وعدہ کیا تھا، نوح نے نہیں وعدہ کیا تھا، ابراہیم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں خلت کا شرف بخش دے تو ہم جا کے سب کو سیدھے راستے پر لگا دیں۔ وعدہ کیا اللہ نے اور وعدے کو نبھایا انبیاء نے۔ لیکن نبھایا انبیاء نے۔ وہی معاملہ تو یہاں بھی ہے کہ عزا کرنے کا وعدہ ہم نے نہیں کیا، وعدہ کیا اللہ نے، نبھانے کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا۔ لیکن نبھانے کے لیے ہمیں خلق کیا۔ اب جو لوگ عزاداری کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کی خدمت میں بڑی ادب سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، نماز ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے، یہ ہمارا عمل ہے۔
روزہ ہم رکھتے ہیں للہ، یہ ہمارا عمل ہے۔ حج کے لیے ہم جاتے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے۔ اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کے لیے حدیثیں دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ اللہ نے سب سے پہلے تمام ارواح کو خلق کر کے ان سے وعدہ لے لیا۔ تو جس نے وعدہ کیا کہ نماز پڑھیں گے وہ نماز پڑھ رہا ہے، جس نے وعدہ کیا کہ روزہ رکھیں گے وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ تو یہ ہمارا وعدہ ہے، لہذا ہمارا عمل ہے۔ لیکن عزا کا وعدہ ہم نے نہیں کیا تھا، یہ وعدہ کیا ہے اللہ نے، بالکل اسی طرح جیسے ہدایت کا وعدہ کیا اللہ نے، انبیاء نے ہدایت کی، علماء نے تحریر کیا کہ اصل میں انبیاء نے خود وعدہ نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے وعدے کو نبھا رہے تھے۔ دیکھیے نبھا رہے تھے، تو اصل میں انبیاء کا یہ عمل انبیاء کا عمل نہیں ہے، اللہ کا عمل ہے، کیونکہ وعدہ اس کا ہے۔ بالکل ویسے ہی عزا کا وعدہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا عمل نہیں ہے، عمل تو اللہ کا ہے، انجام ہم دے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ دیکھیے اس عزاداری کو انجام ہم دے رہے ہیں، حقیقتاً یہ کام اللہ کا ہے جس نے وعدہ کیا۔ اب یہ کہ اس نے ہدایت کا انتظام کر دیا، وہ کہہ رہا ہے میں نے انتظام کر دیا۔ اب کبھی غور کریں، کبھی اس رخ سے بھی دیکھیں، ماشاءاللہ اب آپ کے اوپر علماء ذاکر بھی موجود ہیں اور بہترین ذاکر ماشاءاللہ سے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے بہرحال زبان کھولنے میں بھی لکنت ہونے لگتی ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے بس 2-3 باتیں آپ کے سامنے کر دوں۔ کبھی آپ غور کیجئے، کفر کے ساتھ ہمیشہ ایمان کی بات ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کافر ہیں، یہ مومن ہیں، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ کفر کے ساتھ ایمان کی بات ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے، اور جب بات کی جاتی ہے تو ضد کو سامنے رکھا جاتا ہے، بھئی ضد کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ جیسے دن اور رات، دن کی ضد ہے رات اور رات کی ضد ہے دن۔ جب بات کی جائے گی دن اور رات، سچ اور جھوٹ، ویسے ہی کفر اور ایمان، ایمان اور کفر۔ دیکھیے ایمان اور کفر، لیکن اس آیت میں آپ پڑھیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ چاہے مان کے شکر ادا کرو اور شاکرین میں شامل ہو جاؤ، اور یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ اس آیت میں کفر کے مقابلے پر شکر کو رکھا گیا ہے، یہاں ایمان کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ کفر کے مقابلے میں شکر کو رکھا گیا ہے۔ اب اس شکر کو تلاش کیجئے کہ یہ شکر ہے کیا، اور جو شکر سمجھ میں آئے اسی کی ضد کا نام ہے کفر۔ ایسی بات کہہ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ یہ بچے لائیو بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ جتنے علی کے دشمن سنیں گے تڑپ نہ جائیں تو مجھے علی متقی نہ کہیے گا، یہ بھی آپ سمجھ لیجیے۔ بڑی عجیب بات ہے، میں تو برابر کہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ مومنین کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، بالکل صحیح کہا، اس لیے کہ مومن کو خوش کرنا عبادت ہے۔ اب ہم کیا کریں، ہماری مجلسوں میں مومنین ہی آتے ہیں، آپ آ جائیں تو شاید کچھ اور بات ہے، لیکن ہم دونوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن دونوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے عدل کے قائل ہیں، لہذا عدل کے قائل ہیں تو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ مومنین کو خوش کرنے کے لیے بھی پڑھتے ہیں اور منافقین کو جلانے کے لیے بھی پڑھتے ہیں، ایک جملے سے دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، پوری توجہ سنیے، بڑی نازک بات میں قبلہ آپ سنیے گا کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، قبلہ سماعت فرمائیے گا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہاں پر شکر کہا جا رہا ہے اور ساتھ میں شکر کے کفر کہا جا رہا ہے۔
حالانکہ ایمان کے ساتھ کفر آتا ہے اور کفر کے ساتھ ایمان ہوتی ہے، بات ایمان کی ہوتی ہے۔ یہاں پر شکر کی بات ہو رہی ہے۔ کفر تو سبھی کی سمجھ میں آ جاتا ہے، دیکھیے کفر تو سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اب یہ شکر کیا ہے اسے سمجھیے۔ اب انہوں نے کہا صاحب شکریہ ادا کرنا کیسے؟ بس یوں ہی دیکھا کہیں شکریہ صاحب شکریہ، زیادہ شکریہ بھی ادا کرنے لگی تب بھی لوگ ذہن پر شک کرنے لگے۔ اب غور کر رہے ہیں تو یہ شکر ہے کیا جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شکر ادا کرو؟ مقصد کیا ہے؟ دیکھیے مقصد کیا ہے، شکر کی ڈیفینیشن تلاش کیجئے جو علماء نے لکھی ہے، اور خاص طور سے اس آیت میں جو تفسیر بیان کی ہے اسے دیکھیے۔ بڑی نازک سی بات آپ کے سامنے عرض کروں، شاید بچوں کے لیے کوئی نئی بات۔ شکر کی جہاں تمام تعریفیں بیان ہوئی ہیں ان ساری تعریفوں کا نچوڑ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بالکل نچوڑ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ کسی بھی نعمت کے علماء تحریر کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء، جید علماء جو واقعی علماء ہیں، خالی نام کے نہیں ہیں، واقعی عالم دین، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نعمت کے اظہار کا نام شکر ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، اظہار کا نام شکر ہے، اور اسی نعمت کو چھپا لینے کا نام کفر ہے۔ پہنچ گیا میرا مجمع شاید وہاں تک۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہمارے دیکھیے میں نے آپ کو بہت زیادہ الجھایا نہیں ہے کسی چیز میں نے بالکل آسان سی ڈیفینیشن آپ کے سامنے عرض کر دی جو علماء نے بیان کی۔ کسی بھی نعمت کے اظہار کا نام شکر ہے، اور نعمت کے چھپا لینے کا نام کفر ہے۔ یعنی جہاں پر شکر اور کفر کی بات آئے گی وہاں شکر کی تعریف یہ ہے کہ نعمت کے اظہار کا نام شکر ہے، اور نعمت کو چھپا لینے کا نام کفر ہے۔ میں نے علماء سے پوچھا کہ اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ کوئی چھوٹی نعمت اگر ہے تو اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی کوئی نعمت مل جائے تو ٹھیک ہے اظہار کر دیجئے۔ کہنے لگے نہیں، لفظ ہے نعمت، نعمت کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ بڑی نعمت ہو اور چاہے وہ چھوٹی نعمت ہو، اگر وہ نعمت ہے آپ کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی تو پھر اس کے اظہار کا نام شکر ہے، اور اسے چھپا لینے کا نام کفر ہے۔ چاہے وہ بڑی نعمت ہو اور چاہے وہ چھوٹی نعمت ہو۔ دیکھیے چاہے وہ بڑی نعمت ہو اور چاہے وہ چھوٹی نعمت ہو، اگر بڑی نعمت ہے تب بھی اظہار ہوگا اور اگر چھوٹی سی نعمت ہے تب بھی اظہار ہوگا۔ تو بھیا چھوٹی سے چھوٹی نعمت اظہار کا نام شکر اور چھپا لینے کا نام کفر۔ تو جس نعمت پر اللہ نے نعمتوں کو تمام کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جس نعمت پر تمام نعمتیں تمام ہو رہی ہوں، پھر اس نعمت کو بھی اظہار کا نام شکر ہوگا اور انکار کا نام کفر ہوگا۔ وہ نعمت کون سی ہے جس پر تمام نعمتیں تمام ہوئیں؟ کہ وہ اعلان ولایت امیر المومنین ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ ولایت علی کے اوپر نعمتیں تمام ہو گئیں، تو جب نعمتیں علی کی ولایت پر تمام ہو گئیں تو یہ ہے سب سے بڑی نعمت۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا تو اظہار ہوگا اور اتنی بڑی نعمت کا اظہار نہیں ہوگا۔
اب بات سمجھ میں آئی، علی ولی اللہ کہہ دینے کا نام شکر ہے اور چھپا لینے کا نام کفر ہے۔ الصلاۃ بھیجے محمد والے محمد۔ اصل میں اظہار ولایت امیر المومنین ہی کا نام شکر ہے، اور اسی کو چھپا لینے کا نام کفر ہے۔ بھائی اسی کو چھپا لینے کا نام کفر ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو اس کا اظہار کرے گا وہ شاکرین میں شامل ہوگا، اور جو انکار کرے گا وہ کافرین میں شامل ہوگا۔ شاکرین کے لیے جنت ہے، کافرین کے لیے جہنم ہے، اسی کا نام نجات ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اب دیکھیے یہ چھوٹی سی بات ہے، ان کا کہ صاحب ٹھیک ہے یہ سب صحیح ہے، مگر یہ دن رات کیا مطلب؟ عجیب عجیب جملے لوگ لے کے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن علی بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہا ٹھیک ہے کر لیا، بھائی دن رات کیا مطلب؟ علی نہ خالی دن میں قید ہیں، علی نہ خالی رات میں قید ہیں۔ ایک رات اسلام میں ایسی ہے جہاں صرف علی ہی علی ہے، اور ایک دن ایسا ہے جہاں صرف علی ہی علی ہیں۔ رات کو دیکھیے تو رات شب ہجرت، بستر پر دیکھیے تو علی، نبی کی حفاظت کرنے والے علی، رات بھر علی، اور سب دیکھتے رہے اور نبی سمجھتے رہے۔ نہیں توجہ فرمائے آپ؟ ہم ذرا سی کوئی بات کریں، ذرا سے ہم بولے، ارے کہا صاحب آپ نے تو پڑھا دیا، غلو کر دیا صاحب، غلو کر دیا۔ ایک کانسٹیبل کو دروغہ جی کہہ دے رہے ہیں، غلو ہے نہیں ہے؟ غلو کا معنی کیا ہے؟ حد سے پڑھا دینا۔ وہ کانسٹیبل ہے، اس کو دروغہ جی کہہ رہے ہیں، حد سے پڑھایا نہیں پڑھایا؟ جب حد سے پڑھایا تو غلو ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک ٹیچر کو پروفیسر صاحب کہہ دے رہے ہیں، یہ غلو ہے یا نہیں ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹے سے مولوی کو مجتہد اعظم کہہ دے رہے ہیں، یہ غلو ہے یا نہیں ہے؟ بھئی یہ مولوی والی بات تو میں نے اپنے صنف کی ہے، اس میں آپ کو بگڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے آپ غور کر رہے ہیں؟ اب میری حیثیت کیا، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ذکر اہل بیت کر لیتا ہوں، مجھے آپ نے علامہ لکھ دیا، اور زیادہ مجھ سے خوش ہو گئے، محبت ہو گئی، کہ خطیب بے مثال۔ کیا کہنا میرا اور کیا کہنا بے مثال کا؟ یہ غلو ہے یا نہیں ہے؟ بھائی میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں نا، یہ غلو ہے یا نہیں ہے؟ ایک جھوٹے کو صدیق کہہ دے رہے ہیں۔ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ پوری توجہ سے کہہ رہے ہیں یہ غلو ہے یا نہیں؟ لیکن ادھر حضرت علی کی بات کی، تڑپ گئے، ارے صاحب غلو کر دیا، غلو کر دیا، غلو کر دیا، حد سے بڑھا دیا، حد سے بڑھا دیا، حد سے بڑھا دیا۔ ارے صاحب یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بس علی کو نبی بنا دیں۔ ہم چاہتے ہیں، کہاں صاحب آپ چاہتے ہیں؟ ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ علی کو کوئی نبی بنا دے، ہم نے نہیں چاہا کہ آپ حضرت علی کو نبی سمجھنے لگے۔ پھر جملہ جلانے کے لیے کہہ دوں، کیونکہ اس کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں۔ ہم نے اس لیے نہیں چاہا کہ ہمارے علی کو کوئی نبی سمجھے، کیونکہ ہمارے علی کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دیکھیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کوئی انہیں نبی سمجھے۔
آپ غور کر رہے ہیں؟ اب یہاں کے اوپر تڑپ تڑپ کے ارے صاحب آپ نبوت کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں نبی کیا نبی؟ ارے نبی جو بات کرتا ہے وہ وحی سے بات کرتا ہے، جب وحی نازل ہوتی ہے تب نبی بات کرتا ہے، اور بغیر وحی کے تو وہ کلام ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک کہا آپ نے، رسالت تحت ہے وحی کے، لیکن اب جب بات آئے گی تو سبھی بیان ہوگا۔ الزام تو بغیر کچھ کہے مل جاتا ہے تو پھر مل ہی جائے، پھر آپ غور کر رہے ہیں؟ مولا علی نے بھی ارشاد فرمایا، آقا حسین نے بھی ارشاد فرمایا، اور اسے آیت اللہ خمینی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں تحریر فرمایا۔ انہوں نے لکھا کہ مولا علی نے اور آقا حسین نے ارشاد فرمایا کہ نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، ہم اللہ کی مشیت ہیں، ہم اللہ کی مشیت ہیں، وہی تحت مشیت ہے۔ جب تک مشیت نہیں ہوگی اس وقت تک وحی نہیں ہوگی، اور جب تک وحی نہیں ہوگی نبی کا کلام نہیں ہوگا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی؟ جب تک مشیت نہیں ہوگی تب تک وحی نہیں ہوگی، اور جب تک وحی نہیں ہوگی اس وقت تک نبی کلام نہیں کرے گا۔ تو آپ کو قولوا لا الہ الا اللہ سننے کے لیے بھی وحی کی ضرورت ہے، اور وحی کو مشیت کی ضرورت ہے، اور مشیت ہے علی اور اولاد علی، تو ان کے بعد وحی ہے، یہ وحی کے بعد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کو تو وحی کی ضرورت ہے مگر علی کو وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول کوئی بات نہیں کرتا جب تک اس پر ہماری وحی نہ نازل ہو، یعنی جب وہ کچھ کہتا ہے تب یہ کچھ کہتے ہیں۔ لیکن علی کا معاملہ الگ ہے، مردے کو لا کے سامنے رکھا، ٹھوکر لگا کے فرمایا قم باذنی، نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے، اٹھ میرے حکم سے وہی کہہ سکتا ہے جو مشیت اللہ ہو، اس لیے کہ ان کے اذن میں اور اس کے اذن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، یہی تو جملہ ہے قم باذنی۔ ایک مولوی صاحب نے ہم سے کہا کہ صاحب ہمیں تو نہیں ملا کہ قم باذنی کہیں کہا ہو، اور بڑے مزے کی بات کہی انہیں، انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے 450 کتابیں پڑھی، ان میں تو کہیں نہیں ملا۔ یہ بھی بتا دیا کہ کتنی پڑھی، نہیں توجہ فرمائی۔ تو کیا اسلام میں صرف 450 کتابیں ہیں؟ میں نے کہا آپ نے 450 پڑھی، 451 پڑھ لیتے تو شاید مل جاتا، آپ رک گئے اس لیے آپ کو نہیں ملا۔ دوسری بات یہ ہے بھیا کہ آپ ذرا واقعات دیکھیں کہ انہیں اذنی یا اذن اللہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہاں تو خالی ارادہ کافی ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ ارادہ کافی ہے، اور مثال بھی میں ایسی دوں گا کہ تڑپ جائیں گے اعتراض کرنے والے۔ مردے کی شبیہ بنا کے زندہ کو لایا گیا، زندہ تھا
مردہ بنا کے لائے اور کہا کہ یا علی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ یہ سب کا سنا ہوا واقعہ بڑے بڑوں نے بیان کیا ہے، حد یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے نے بھی بیان کر دیا۔ زندہ کو مردہ بنا کے لائے اور کہا یا علی ذرا نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ علی نے فرمایا میں پڑھا دوں گا۔ کہا ہم تو لائے ہیں اسی لیے۔ کہا دیکھ میں پڑھا دوں گا اب اگر کہا حجت تمام۔ کہا یا علی ہم اسی لیے لائے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ علی نے آواز دی سلمان، ابو ذر، مقداد اٹھو، نماز جنازہ پڑھیں۔ آئے اور آ کے جنازے کے پاس کھڑے ہو گئے، نماز پڑھا دی۔ لیکن نماز پڑھا دی، لوگوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں مار مار کے کہا دیکھا، کہتے تھے آسمان کے راستوں کا جاننے والا ہوں، یہ نہیں معلوم کہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ جب نماز پڑھا چکے تو مسکراتے ہوئے پلٹے۔ لوگوں نے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یا علی آپ کو معلوم ہے یہ زندہ ہے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا جب میں نے ارادہ کر لیا کہ یہ جنازہ ہے، ارادہ کر لیا کہ یہ مردہ ہے تو پھر اس کے زندہ ہونے کا کیا سوال؟ لوگ آگے بڑھے، چادر الٹ کے دیکھا وہ مردہ۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا ہر اعتراض کرنے والے کی کہ موت دینے کے لیے علی کو نہ اذن اللہ کہنے کی ضرورت ہے نہ اذنی۔ ڈریے اس وقت سے کہ جب علی کہہ دیں کہ جنازہ ہے تو نہیں ہوگا تو ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ نے غور فرمایا یہ مولا کائنات ہیں، حضرت علی ہیں، تو اب ایک رات اور دن دیکھنا ہے تو دن یوم غدیر ہے، الیوم آج کا دن۔ دیکھیے رات میں بھی علی، دن میں بھی علی۔ آج کل کا ماحول، اما آج بھی علی کل بھی علی۔ غدیر میں کہا گیا آج، الیوم آج کے دن۔ خیبر میں کہا گیا کل، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، آج بھی علی نظر آ رہے ہیں، کل بھی علی نظر آ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بھائی ہر جگہ علی نظر آ رہے ہیں۔ اب علی سے اگر بچنا ہے تو صرف جہنم ہی جانا پڑے گا اور کہیں ٹھکانہ نہیں۔ دیکھیے کہیں ٹھکانہ ہے۔ بس ایک بات آج ہی سن لیجئے، حالانکہ بات آگے نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب علی کو نبی سمجھ لیا جائے اور نبی بنا دیا جائے۔ ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ کوئی ہمارے علی کو نبی سمجھے۔ ہمارے خاندان نے کبھی نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے نہیں چاہا، ہماری قوم نے نہیں چاہا، ہمارے فرقے نے نہیں چاہا، آدم نے نہیں چاہا، نوح نے نہیں چاہا، ابراہیم نے نہیں چاہا، موسیٰ نے نہیں چاہا۔ دیکھیے موسیٰ نے نہیں چاہا، حسنین نے نہیں چاہا، شہزادی نے نہیں چاہا، سلمان نے نہیں چاہا، ابو ذر نے نہیں چاہا، مقداد نے نہیں چاہا، میثم تمار نے نہیں چاہا، مگر اسے کیا کیا جائے کہ شب ہجرت اللہ نے یہ چاہا کہ ایک رات ہی صحیح علی کو نبی سمجھا جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ دیکھیے یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس سے کوئی مسلمان مکر نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ چاہا ایک رات ہی صحیح علی کو نبی سمجھا جائے۔ جبھی تو رسول اللہ نے فرمایا یا علی میرے گھر آ جاؤ۔ علی گھر آ گئے،
کہ یا علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، مطلب ایسے نہ سمجھیں تو تم بستر پر لیٹ جاؤ، اب تو سمجھیں گے، اور یوں نہ سمجھیں تو میری چادر بھی اوڑھ لو، اور اگر ایسے بھی نہ سمجھیں تو پھر میری طرح سو جاؤ، ایسے سو جاؤ کہ دیکھنے والا تمہیں دیکھے تو مجھے سمجھے۔ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اگر میری موجودگی میں بھی تمہیں کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو میں جا رہا ہوں، اب تو تم تنہا میرے گھر میں ہو، اب جو تمہیں دیکھے وہ مجھے سمجھے، دیکھیے جو تمہیں دیکھے وہ مجھے سمجھے، یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے؟ اما اگر ہجرت کو غائب کر دو تو سارے مہاجر غائب ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، آپ غور فرما رہے ہیں، سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ لہذا یہ تو ماننا پڑے گا کہ ایک رات اللہ اور نبی کے حکم سے، ان کی مرضی سے لوگوں نے علی کو نبی سمجھا۔ اب جو ہماری قوم کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور غلو کا الزام لگاتے ہیں، ان کو میں خالی اپنی طرف سے نہیں، آپ سب کی طرف سے صرف ایک ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ایک رات ایسی ہے کہ جب علی کو نبی سمجھا گیا۔ اب ہم سب کا یہ سوال ان سب سے ہے کہ جو غلو کرتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ جب علی کو نبی سمجھا گیا تو علی کو نبی سمجھنے سے اسلام کو فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا؟ نہیں، فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس دن علی کو نبی نہ سمجھا گیا ہوتا، جملہ کہہ دوں، رسول کو تو اللہ بچا لیتا مگر بڈھا ضرور مارا جاتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک بابا نے بلند صلوات بھیجے محمد والے، کیا بات آپ وہ کر رہے ہیں؟ بس آل محترم، لیکن یہ کہ آل محمد کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، دیکھیے سمجھا ہی نہیں۔ خدا کی قسم آل محمد کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، اور اگر در اہل بیت کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد لوگ نجات کی تمنا کر رہے ہیں تو نجات ملنے کے تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ نجات اگر ہے تو انہی کے در پر، اور خدا کی قسم انہی مجلسوں سے نجات ہے۔ کسی مجلس میں آپ کے سامنے آگے عرض کروں گا کہ یہ مجلسیں ہیں جو نجات دلانے والی، اس لیے کہ یہاں فاطمہ آ جاتی، اور جب شہزادی مجلس میں آ جاتی ہیں اور ہمارے آنسو آنکھوں میں آتے ہیں تو شہزادی فرماتی ہیں کہ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل فرما کہ جو ہمارے بچے حسین کے غم میں بہہ گئے، زہرا کے لال کو کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا، کہ قافلہ شام میں ہے، سجے ہوئے بازار ہیں، بے مخنہ و چادر بیویاں ہیں، جگہ جگہ پر اذیت پہنچائی جا رہی ہے، شہزادیاں پیاسی بھی ہیں، بھوکی بھی ہیں، بے مخنہ و چادر بھی ہیں، اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں، سید سجاد ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار پڑا ہوا ہے۔ قافلہ بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص قریب آیا اور اس نے امام کی شان میں گستاخی کی۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو حافظ قرآن بھی ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہ کائنات کے ذرے ذرے کو ہم ہی جانتے ہیں۔ کہ آپ کون ہیں؟ کہ یہ بتا کہ تو قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہے؟ کہ بے شک۔
کا سورہ کوثر پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ سورہ دہر پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ آئے مودت سے واقف ہے؟ کہ بے شک۔ آئے تطہیر کو جانتا ہے؟ کہ بے شک جانتا ہوں۔ آئے ولایت پڑھی ہے؟ کہ بے شک پڑھی۔ کئی آیتوں کے نام لینے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ تو جانتا ہے یہ سب کس کی شان میں ہے؟ کہ میری تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ وہی آیتیں اور وہی سورے کیوں بیان کر رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جو آل محمد کی شان میں ہے؟ کہ یہ سب کس کی شان میں ہے؟ کہ یہ سب آل محمد کی شان میں ہے، اور اس سے مراد صرف آل محمد ہے۔ کہ تو پہچانتا ہے آل محمد کا؟ کہ بے شک پہچانتا ہوں، ان سے محبت بھی کرتا ہوں۔ کہ بھائی تو نے پہچانا نہیں، ہم ہی تو آل محمد ہیں۔ کہ آپ کون ہیں؟ کہ مجھے علی ابن الحسین کہتے ہیں، وہ لوگ کے نیزہ پر میرے بابا کا سر ہے، یہ بے مخلع چادر سیدانیہ ہے، وہ گھوڑے میں لٹکا ہوا ابو الفضل عباس کا سر ہے۔ ایک ایک کا نام لیتے رہے، وہ روتا رہا، تڑپ تڑپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہتا ہے مولا معاف کر دیجئے، ہم نے پہچانا نہیں۔ آقا ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کی طرف سے جہاد کریں اور ہمیں لعنوں سے لڑیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ پھر آقا کوئی خدمت بتائیے جو ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی خدمت ہی کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر دے۔ کہا ہاں بتائیے مولا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کچھ چادروں کا انتظام کر دے، ہماری پھپھیاں بے مخلع چادر ہیں۔ وہ چادریں لے کے آیا، لیکن ظالموں نے ان چادروں کو بھی چھین لیا۔ پھر وہ امام کے پاس آیا، مولا آپ نے تلوار چلانے کے لیے منع کر دیا ہے، لہذا میں تلوار نہیں کھینچ رہا ہوں، آقا کوئی اور حکم دیجئے۔ امام نے فرمایا ایک کام کر، بس اس منزل کو سن لیجئے اور مجلس تمام۔ کہا مولا بیان فرمائے۔ کہ یہ جو سر میرے بابا کا لیے ہوئے خولی چل رہا ہے نا نیزے پر، کہاں؟ کہ یہ ایک ناکے کے قریب چل رہا ہے۔ کہا کہ اسے کچھ دے دلا کے اس بات پر راضی کر لے کہ یہ سر لے کے تھوڑا آگے بڑھ جائے اور ناکوں سے دور چلے، فاصلے پر چلے۔ بس جیسے ہی یہ کہا، اس نے سر جھکا کے کہا کہ مولا اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کہ بہت فائدہ ہوگا۔ کہ کیا فائدہ ہوگا؟ کہ فائدہ یہ ہوگا کہ اصل میں میرے بابا کا سر تلاوت کر رہا ہے، اور جب تلاوت کرتا ہے میرے بابا کا سر تو میرے بابا کے سر کے قریب ہجوم ہو جاتا ہے، مجمع ہو جاتا ہے، اور یہ سر کیونکہ ناکوں کے ساتھ ساتھ ہے، لہٰذا میری ماں بہنیں بے مخلع چادر ہیں۔ مجھے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر زینب کے کھلے ہوئے سر پر پڑ جائے، لہٰذا اسے آگے بڑھا دے۔ جب یہ سر آگے چلا جائے گا تو ماں بہنوں کے سروں پر نظریں کم پڑیں گی، میں کہوں گا مولا کیا مظلومی ہے۔ عزیزان محترم، اس نے کچھ دے دلا کے سر کو تو آگے بڑھوا دیا، لیکن ظالموں نے جب یہ محبت دیکھی تو اسے بھی شہید کر دیا۔ میں کہوں گا مولا ایک چاہنے والا آپ کے سامنے شہید ہوا، آپ روتے رہے، دل پر کیا گزر گئی، آپ نے بیان بھی کیے، آپ نے آنسو بھی بہائے، لیکن ہاں سارے مصائب کربلا سے کم ہیں کہ جہاں آپ کے بابا کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی ریت پر پڑا ہے، کوئی دفن کرنے والا موجود نہیں۔ الہی سید قال ظلمہ قوم قلبوں